وہ لڑکی لکشمی نام کی لڑکی ہے، اس بیٹی کا 60 ٹکڑا کیا گیا، 60 ٹکڑے کر کے فریج میں رکھا گیا۔ 19 دن کے بعد تب پتا چلا کہ اس کی فریج میں لاش ہے، اور پھر تحقیق کی گئی، کھوج کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ یہاں اڑیسہ کا کوئی ظالم، کوئی قاتل اور کوئی اور نہیں، اس کا بوائے فرینڈ نکلا۔ تعجب ہے، وہ جو لکشمی تھی وہ شادی شدہ تھی، اور وہ جو لڑکا تھا وہ بھی شادی شدہ تھا۔ دونوں نے اپنی اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ لکشمی نے تو اپنے مرد کو چھوڑ دیا، اور وہ جو لڑکا تھا اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ یعنی اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اس نے نئے ریلیشن بنایا، نیا رشتہ بنایا، کیا؟ بوائے فرینڈ کا۔ جہاں کام کرتی تھی اس کے ساتھ پیار ہو گیا، اس لڑکے کے ساتھ۔ اور جب اس کا شوہر ٹارچر کرتا، ٹارچر کیا کہتا تھا کہ تمہارا کسی اور سے رشتہ ہے، جب میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں، تمہارا سب کچھ کرتا ہوں، بیٹی ہے سامنے میں، تو تم اس کے ساتھ کیوں رہتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں آزاد ہوں، میری زندگی۔ تم آزاد کائے کو؟ الرجال قوامون علی النساء، تمہارا راجکمار تمہارا شوہر ہے۔ اب آئی لو یو بولنا ہو، کیا آئی مس یو بولنا ہو، کیا آئی لائک یو بولنا ہو، کیا آئی کچھ بھی بولنا ہو، آئی فائٹ یو بولنا ہو، وہ سب اپنے شوہر کو بولو، پرائے کو نہیں، پرائے کو بالکل نہیں بول سکتے۔ لیکن اس نے اپنے شوہر سے الگ ہو کر ریلیشن بنایا اپنے دوست کے ساتھ۔ اس کا جو دوست تھا اس کو بھی اس کی بیوی سے ویسی، جب شادی ہوئی تھی تو یو آر مائی لائف، تم ہی ہمارے پری ہو، اور جب اس کے ساتھ رشتہ بنا تو تم چڑیل، یہ پری۔ ہوا ایسا، کوئی بات میں کہا سنی ہو گئی، آپس میں تکرار۔ دیکھیے ناجائز گناہ پاپ، اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا۔ دوستی کی 5-6 مہینے خوب چلے، ایک دوسرے کو گفٹ ڈیلیور کر رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، لیکن جب ہوس پورا ہو گیا اور جس چیز کی بھوک تھی وہ بھوک ختم ہو گئی، ایک دن کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا، لڑکے نے اس کا گلا دبا دیا پکڑ کر، اور وہ مر گئی۔ اور مرنے کے بعد جب اس نے سوشل میڈیا میں دیکھے تھے کہ ارے اگر لاش کو ٹھکانے لگانا ہو تو کاٹ دو، جا کر چاقو خرید کر لاتا ہے، اور پھر بیٹھ کر 2 دن میں اس کے جسم کے 60 ٹکڑے کرتے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں، مسلمان بھی بتائے، ہندو بھی بتائے، کیا یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم کو ضرورت ہے تمہاری زندگی میں کسی عورت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا تو اس کے ساتھ نکاح کرو پہلے، اس کے ساتھ شادی کرو پہلے۔ شادی کے بغیر اگر تم یہ حرکت کرتے ہو، بنا شادی کے کسی عورت سے ریلیشن بناتے ہو، یہ ایشور کی نظر میں بھی پاپ ہے۔ یہ جو قانون بنا ہوا ہے نا اتراکھنڈ میں، یونیفارم سول کوڈ کے بینر تلے کہ ایک جوان لڑکا جوان لڑکی بنا شادی کے رہ سکتی ہے، میں قیامت کی صبح تک اس کا ویروਧ کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ سماج کے بھی خلاف ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ پشکر دھامی صاحب، یہ منو سمرتی کا یہ شلوک کہہ رہا، یہ تھا وایوں سماشرتے شرو جیونتے جنتوا تتھا گرستاماشرتے ورتتے تارا شراما۔ اگر سماج کے اندر اگر خوشحالی لانا ہو، اگر سماج کو پوتر رشتے میں باندھنا ہو، اگر فصل اگانا ہو، فصل مطلب نسل بنانا ہو، تتھا گرستاما ورتتے اتارا شراما، تو چاہیے انسان کو کیا؟ انسان کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ منوسمرتی کہہ رہا، منوسمرتی میں کہیں نہیں کہا گیا کہ لڑکی کو دوست بناؤ یا لڑکے کو دوست بناؤ اور خوب شاپنگ کرو، خوب عیاشی کرو، خوب موج مستی کرو، بالکل نہیں۔ یہ بالکل سماج کی، سوسائٹی کی سوچ کے خلاف، سماج کے خلاف۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شادی کرنے سے پتہ کیا ہوگا؟ شادی کرنے سے یہ ہوگا ایک دوسرا خاندان آپس میں بڑھیں گے، بچے پیدا ہوں گے، بچے پیدا ہوں گے تو نسل بڑھے گی۔ منوسمرتی نے کتنی اچھی دیکھیے تشریح کی ہے، تتھا گرستاما، اگر گرستی کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں کاشتکار کو بولتے ہیں، کسان کو بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں اس کو گرست؟ چونکہ وہ فصل اگاتا ہے،
بیج بوتا ہے تو فصل اگتے ہیں. یہ تشبیہ کتنی اچھی تھی. تو یہاں پر چونکہ شادی کے ذریعے سے بیج بوئیں گے مرد بیوی دونوں مل کر, یعنی دونوں صحبت کریں گے, تب جا کر یہاں پر فصل اگے گی, مطلب وہ بچہ پیدا ہوگا, یعنی نسل بڑھے گی. کتنی اچھی بات کہی گئی. یہ بات کیوں نہیں بتاتے ہمارے مہاراج لوگ بھی, اور مسلمانوں میں بھی یہ بات عام ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ بالغ ہوا, آپ اپنے بچوں کو شادی دلائیے, آپ اپنی بچیوں کو شادی دلائیے. ٹائم پر شادی نہیں دلاتے ہیں, تب جا کر آپ کے لڑکے اور لڑکی بھاگ جاتے کسی اور کے ساتھ. دیکھیے کہ بچہ ہمارا بالغ ہو چکا ہے تو فوراً اس کا اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کرا دیجئے, تاکہ وہ بچہ ادھر ادھر منہ نہ مارے. اور کبھی کبھی ہمارے نوجوان, میرے نوجوانوں, اگر آپ کو شادی کی خواہش ہے تو شرم کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے بہن سے بولو, اپنی ماں سے بولو, یا اگر شرم آتی ہے تو بھابھی ہے گھر میں تو ان کو ہی اشارہ کر دو. ورنہ آپ کا سب سے بہتر دوست اور آپ کا سب سے بڑا غمخوار اور سب سے بڑا دوست آپ کی ماں ہے. آپ اپنی ماں سے بتاؤ. اور ہمارے جتنے بھی گارجن حضرات ہیں, جیسے ہی ان کو محسوس ہو کہ میرا لڑکا بڑا ہو گیا ہے, اس کو اشارہ ایسا اگر آپ کو لگنے لگے تو فوراً اس کے لیے مناسب رشتہ کر کے ان کا وواہ کرا دیجیے, ان کی شادی کرا دیجیے. آج کل جو ہماری بچیاں بھاگتی, جو مرتد ہو جاتی, اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتی, اس میں ماں باپ بھی ذمہ دار ہے. وقت سے پہلے, یعنی وقت ہونے پر ان کی شادی اور ان کا وواہ نہیں کراتے, تب جا کر وہ دوسروں کے ساتھ بھاگتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 شادی کیوں کی, میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. آپ علیہ السلام نے 11 شادی کی بہت بڑی بڑی بیماری ختم کرنے کے لیے. مثال کے طور پر ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے, جیسے آپ اگر شیخ ہیں, شیخ, پٹھان, خان, تو آپ کسی انصاری کے یہاں رشتہ نہیں کریں گے. کہیں گے کہ نہیں ہم پٹھان ہیں, ہم کسی انصاری کے یہاں کیسے کریں. یا اگر آپ انصاری ہیں تو آپ کسی چودھری کے یہاں نہیں کریں گے. یا اگر کوئی سید ہے, سید چودھری ہے, سید قریشی ہے, تو وہ انصاری کے یہاں نہیں کرے گا نکاح اپنی بچی کا. مر جائے گا نہیں کرائے گا, کہے گا ناک کٹ گئی ہماری. تو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ کچھ سالوں کے بعد میں یہ بیماری آئے گی, تو اس لیے محمد رسول اللہ نے شادی کی ایک خاندان کا. آپ قریشی خاندان سے تھے تو آپ نے دوسرے خاندان میں بھی وواہ کیا. وہاں مکہ میں صرف قریش خاندان ہی نہیں تھے, بنو قینقاع, بنو قریظہ, یہ سب یہودیوں کے خاندان تھے, اور بھی تھے بنو سعد, اب الگ الگ خاندان تھے, چھوٹے بھی خاندان تھے, بڑے بھی خاندان تھے. تو اللہ کے نبی نے سب میں نکاح کیا. اس لیے نکاح کیا, وواہ کیا, تاکہ یہ میسج ملے دنیا کے مسلمانوں کو کہ مسلمان ہونا کافی ہے. شادی وواہ کے لیے خاندان ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہم انصاری ہیں تو انصاری میں ہی وواہ کریں گے. اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے محمد علیہ السلام نے نکاح کیے. اپنے خاندان قریشی تھے دوسرے خاندان میں. اور دوسری بات یہ بھی بتانی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے وواہ کیا, تاکہ ایسا پتہ چلے اگر سماج میں کوئی عمر دراز آدمی کسی چھوٹی بچی سے نکاح کرنے کی نوبت آئے, چھوٹی بچی مطلب بالغہ ہو, ہمارے بھارت میں اسلامک شریعت کے اندر 12 سال کی ہو, یا ہندوستانی قانون کے مطابق 18 سال کی ہو, اگر 50 سال کا مرد اگر 18 سال کی بچی سے نکاح کرنے کی نوبت آ جائے, رشتہ آ جائے, تو وہاں پر وہ رشتہ جائز ہے ہمارے نبی نے, اس لیے کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایسا کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ علیہ السلام نے کیا. اگر کوئی جوان لڑکا ہو یا عمر دراز عورت ہو تو نکاح کرنے کی نوبت آ جائے تو ہمارے نبی نے ایسا بھی کیا ہے, تو وہ آدمی کے لیے تاکہ سبق بنے, ایک پیغام بنے, وہ نکاح کر سکتا. بنا شادی کے, بنا وواہ کے کوئی بھی رشتہ سماج کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا. ابھی آپ کو ایک خبر ملی ہوگی شاید, ابھی ایک نیپال کی لڑکی تھی, وہ میرے خیال سے 25 سے 30 سال عمر کی رہی ہوگی. اس کے جسم کے 60 ٹکڑے کر کے فریج میں ڈالا, 60 ٹکڑے. عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ پڑھ لیجئے, کرناٹکا پولیس کی چارج شیٹ پڑھیے. میں آپ کے سامنے جو یہ واقعات پیش کرتا ہوں یوٹیوب میں سن کر نہیں,
بلکہ میں اس اسٹیٹ کے پولیس کے ویب سائٹ سے ان کے چارج شیٹ نکال کر 1 دن لگ جائے 2 دن لگ جائے پڑھ کر تب آپ کے سامنے میں لاتا ہوں. یہ خبریں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا میں، جو آتھینٹک جو ویب سائٹس ہے ان کے اندر آپ پڑھ سکتے دیکھ سکتے ہیں. اس کا بوائے فرینڈ، یہ جو شادی کے بغیر تم لوگ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بناتے ہو نا، سماج کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والوں، بازارو لینگویج ہے یہ، مارکیٹ کی لوکل زبان میں، نوجوانوں کی زبان میں. شی از مائی گرل فرینڈ اینڈ شی از مائی بوائے فرینڈ، ایسے عزت سے نام لیتے ہیں کم بخت سب. جب بولے تو منہ میں پتھر مارو. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، بیوی کو تو بڑھیا سے وہ نہیں لے سکتے اور بوائے فرینڈ. اور ہم